نے چریوٹ میں باقاعدہ وہ قرآن کا ترجمہ تقسیم کیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، گرفتار ہوا۔ اب اگر کوئی مسلمان قدم اٹھائے تو کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہیں، ہم نے اسے تمہارے حوالے کیا، تم اسے سزا سناؤ کہ آئین کے مطابق، آپ شریعت کی بات چھوڑو، جو آئین بنا ہے پاکستان کا 298 سی کے مطابق قادیانی نہ اپنی مسجد کو مسجد کہہ سکتا ہے، نہ اپنی اذان کو اذان کہہ سکتا ہے، اور نہ اپنی عبادت گاہ کو ہماری عبادت گاہ کا نام دے سکتا ہے، نہ وہ کھلے عام اپنے دین کی مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، نہ کھلے عام وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، جب یہ آئین موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ سارے عام قرآن کا وہ غلط ترجمہ تقسیم کرتے پکڑا گیا، لیکن جب اسے عدالت میں لایا گیا، چھوٹی عدالتوں کی بات نہیں ہے، جب بڑی عدالت میں آتا ہے تو اس کی ضمانت بھی منظور ہو جاتی ہے، اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ پھر علماء کو بتایا جاتا ہے کہ آؤ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، قرآن اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب علماء آتے ہیں تو یہ جج فائز عیسیٰ، اب پتہ نہیں یہ کس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، پتہ نہیں کس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ جب قادیانی کا وکیل بولتا ہے تو اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ پوچھئے وکلا سے جہاں یہ بحث چھڑی ہے، وہ گھنٹوں بولتے رہے، اس نے بیچ میں کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ جب ہمارا مسلمان وکیل جب وہ بولتا ہے تو اسے فوراً ٹوک دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ارے سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 298 سی کے مطابق قادیانی کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرے۔ وہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ پکڑا گیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، تم فیصلہ سناؤ۔ لیکن تمہارا فیصلہ کیا آتا ہے؟ تمہارا فیصلہ کیا آتا ہے کہ ٹھیک ہے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن چار دیواری کے اندر، اپنے گھر کے اندر، یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی شراب پیے وہ مجرم کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تھوڑا آپ بھی بولیے ذرا۔ گھر کی چار دیواری کے اندر جو شراب پیے وہ مجرم کہلائے گا، گھر کی چار دیواری کے اندر جو زنا کرے وہ مجرم کہلائے گا، گھر کی چار دیواری کے اندر جو جوا کھیلے وہ مجرم کہلائے گا۔ جب وہ مجرم ہے تو پھر قادیانی کو تمہارا باپ اجازت دے رہا ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ عزیزان محترم، ملک پاکستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ آؤ یکجا ہو کر تمام فرقوں کو، تمام تعصب کو، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں ہر ایک پارٹی کو یہ دعوت دیتا ہوں، چاہے سیاسی پارٹی ہو، چاہے مذہبی پارٹی ہو، چاہے کوئی لوکل جماعت ہو، چاہے جس کا تعلق جس کسی سے بھی ہو، یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں، ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میرے آقا یہ فرما گئے کہ اگر کائنات کے اندر جتنی مٹی ہے اور جتنے اس کے ذرات ہیں، پورے سائنسدانوں کو اکٹھا کرو، کوئی مٹی کے ذرات نہیں گن سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس دنیا میں جتنی مٹی ہے اور جتنے اس کے ذرے ہیں، ان ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی گواہی کے باوجود اگر کوئی مرزا کا کتا اٹھ کے کہتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں بتاؤ ہم نے کلمے سے وفا کی یا نہیں کی؟ پوری دنیا میں ملک پاکستان کے چپے چپے پر جہاں مسلمان حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر واقعی غیرت ایمانی ہے تو ان کو بتاؤ ہم رسول اللہ سے وفا کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھنا
جتنی اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، یہ ختم نبوت پر ہوئی ہے اور اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جس مسئلے پر 1200 قیمتی جانیں چلی جائیں وہ مسئلہ حساس نہیں ہے، وہ مسئلہ اتنا آسان ہے کہ تم جو چاہو فیصلے سناتے رہو گے۔ ہم تمہارے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اے لوگو آؤ، اب وقت ہے حضور سے وفا کرنے کا، اب وقت ہے حضور کی عقیدہ ختم نبوت سے وفا کرنے کا۔ لیڈروں سے تم وفا کرتے رہے، اپنی پارٹیوں سے تم وفا کرتے رہے، وہ تمہیں مبارک ہو، لیکن اگر کہتے ہو نا کہ ہم مسلمان بھی ہیں تو پھر تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی کی عزت کے لیے نکلو، حضور کی عزت کے لیے نکلو، اس لیے کہ یہ صرف تحریک لبیک کا فریضہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دے، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے۔ تو پھر عزیزان محترم، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کتنا حساس معاملہ ہے، کتنا حساس معاملہ ہے، لیکن ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بار بار اس مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اسی اسمبلی کے اندر آئین کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں اور ان کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ 50 سال کے بعد یہ کون ان کے حمایتی اٹھ کر آئے ہیں جو اپنے آئین کو توڑ رہے ہیں، اپنے قانون کو توڑ رہے ہیں؟ ارے ہم نے بتایا کہ اسلام کا قانون تو یہ ہے، لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اعلان کرے گا وہ کافر و مرتد ہے۔ تو پھر آئین نے بھی یہ تسلیم کیا، اور اس میں پتہ ہے آپ کو 10,000 نوجوانوں نے شہادت دی ہے، 10,000 نوجوانوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کیا ہے، تب جا کے یہ آئین بنا 298C، اور پھر آج اسی کو چھیڑا جا رہا ہے۔ کیا پھر قربانیاں چاہتے ہو؟ کیا پھر اپنوں کا لہو بہانا چاہتے ہو؟ کیا پھر اپنوں کو مارنا چاہتے ہو؟ کیا پھر اپنوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر ہم بھی قتل ہونے کو، ہم بھی مرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں جس طرح 2017 میں بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فیض آباد میں جو دھرنا دیا، اس میں ہمارے 6 نوجوان شہید ہوئے، تب جا کے وہ قانون واپس لیا گیا، وہ شک واپس لی گئی۔ اب پھر چاہتے ہو کہ کوئی قربانی دے، تو پھر یہ چہرے پہچان لو، پہچان لو، ہم نبی کی عزت پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جانوں کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت وہ حساس معاملہ ہے۔ جب صحابہ قربانیاں دے سکتے ہیں تو ہمارا خون اتنا قیمتی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس فیصلے کو دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اس میں نظر ثانی کی جائے، اسے دوبارہ سنایا جائے، اور قادیانیوں کے حق میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا جائے، تاکہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے وہ سکھ کا چین لے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس نوجوان کے چہرے کو سدا سلامت رکھے جو ہمیشہ اپنے حضور کی عزت کے لیے، اپنے نبی کی عزت کے لیے نکلتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھیوں کا، میڈیا والوں کا، انتظامیہ والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔